العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ منافقین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت میں نہ مومنوں کو دھوکہ دے رہے تھے نہ رب کو، اپنے آپ کو دے رہے تھے۔ چونکہ جو منافق ہوتا ہے نا، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، تو ایک تو اس کی یہ علامت ہے کہ وہ دھوکہ باز ہوتا ہے، دوسرا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں جو یہ دغا کر رہا ہوں نا، یہ فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس میں نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کو پتا ہوتا کہ میں جو حرکتیں کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا سب کچھ، وہ جو کرتا اللہ تعالیٰ بتا دیتے، تو کس کو وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ اب وہ اپنی پلاننگ تیار کرتا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بتا دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، لیکن اپنے آپ سے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ یقیناً جو منافق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی ان کو جواب دیتے ہیں جیسے یہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کی پلاننگ کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ان کے جتنے کرتوت ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافق جو ہے یہ دھوکہ اصل میں اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دے دیے، مسلمانوں کے حقوق ان کو دے دیے تھے، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ستم نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا، ان کو پریشان نہیں کیا، ان کو مسلمانوں کے حقوق مل گئے۔ لیکن قیامت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ ویسے ہی قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے تمہارے سامنے اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں تو مسلمان ہوں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منافق کا کام ہوتا ہے قسمیں کھانا، بار بار قسمیں کھاتا ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے ہر چیز کا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ،
اور ان کا گمان ہوگا کہ آج ہم کسی چیز پر ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم الکاذبون، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، منافق اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے، کیا وجہ تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو دیکھیں صحابہ کرام کے کتنے خلوص تھے، آپ کو دعوت دے رہے تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی دعوت دے رہا تھا، لیکن یہ اندر سے دشمن تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ملی ہے ان کی شاگردی اختیار کر، ان کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صحابیت کا، لیکن یہ بدبختوں نے کیا کیا ہے، یہ کیوں کیا سب کچھ؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس کو بڑھا دیا ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی یہ کم نہیں ہو رہا، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کے جھوٹ کی وجہ سے میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا، اور عذاب علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر دیکھنے میں کچھ نہ ہو لیکن اندر سے اتنا خطرناک ہو کہ جس کا اندازہ نہ کیا جائے۔ عذاب عظیم تو واضح ہوتا ہے نا، واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو جتنی آواز آئے، جتنا تھپڑ ہو، بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا درد ہوا ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو کرنٹ لگا دے، ظاہری طور پہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اندر اندر سے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو اندر کا سرکٹ ہے وہ سارا کا سارا جل جائے اور خراب ہو جائے، ختم ہو جائے بندہ اندر اندر سے، اور ہو جاتا ہے ایسے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 125 کے اندر فرمایا اما الذین فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں چونکہ بیماری تھی نا، فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے فزادتہم رجسا الی رجسہم، اللہ نے ان کی پلیدگی کو اور زیادہ کر دیا۔ کرتوت ایسے تھے نا کالے، اگر ان کے دل میں ہدایت کی بات ہوتی، وہ ہدایت کی طرف آتے تو پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتے، چونکہ وہ دن بدن اپنی خباثت میں بڑھتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، میں نے ان کی خباثت کی وجہ سے ان کے مرض کو بھی زیادہ کر دیا، نہ وہ کم ہوگا نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اتنا مرض بڑھ گیا، اتنا مرض بڑھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھی یقین نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ منافق کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا، باطل وعدہ کیا۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے تو مومن کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، جس رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا آج پورا کر دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس جنت میں جگہ دے دی ہے، جو ہم چاہیں ادھر کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کا ہے۔ اور یہ منافق اتنے برے لوگ ہیں، نفاق اتنا برا مرض ہے،
بندہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو. دیکھیے منافق تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میں نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ دھوکے میں رکھا ہوا ہے. ہر کسی کے ساتھ جی جی کرتا ہے. اور منافق واحد ایسا بندہ ہوتا ہے جس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کوئی مومن ہو تو جب وہ حق بات پہ ڈٹ جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کی مخالفت ہوگی. جب صحابہ کرام توحید پہ ڈٹ گئے تو ان کی مخالفت ہوئی. لیکن عبداللہ بن ابی واحد ایسا شخص تھا کہ وہ مکہ میں جائے مدینہ میں جائے جدھر بھی جائے لوگ اس کو سلام کرتے تھے. بہت اچھا بندہ ہے یہ تو بھائی مخالفت کی بات ہی نہیں کرتا. انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں منافق سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے حقیقت میں، لیکن وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں اصلاح کرنے والا ہوں. اس نے کہا میں بڑا ہوں، اگر میں ادھر بیٹھ کے فساد کروں تو پھر تو سارا ادھر فساد ہی فساد ہو جائے گا. اب تو نے کیا کیا؟ تو نے نفاق شروع کر دیا، منافقت شروع کر دی. جو بھی آتا ہے اس کو خوش کر دیا، جو جیسے چاہتا ہے ویسے ہی اس کا فیصلہ کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ نفاق کا مرض ہے، اور اتنا برا مرض ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا برا مرض ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا تھا، دفن کر دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فرماتے ہیں، قبر مبارک کو دوبارہ کھدوایا، اس کو باہر نکالا، اپنا جبہ مبارک پہنوایا، اپنا لوا مبارک اس کے منہ میں داخل کیا، اس کے لیے دعا کی. سب کچھ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے پیغمبر ان کے لیے دعا مانگیے یا نہ مانگیے. آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا مانگ لیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفاق کی بیماری سے بچائے. اللہ ہمیں حق بات کی سمجھ دے اور صراط مستقیم پہ چلائے. ہم جو بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حقیقت میں اصلاح کے لیے کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.